آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین حنیف کا پیروکار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت جو چاہتی ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا کوئی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کہ اسلام اپنی عادت کے اعتبار سے اور اپنی فطرت کے اعتبار سے سلیم ہو، صحیح سالم ہو، کسی خارجی دباؤ یا کسی خارجی اثر سے وہ متاثر نہ ہوا ہو۔ خارجی دباؤ یا خارجی اثر سے متاثر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو بریانی بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر انسان سلیم ہے، صحیح سالم ہے، ہر اعتبار سے فٹ ہے، تو جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ اسے اچھی لگتی ہیں۔ میٹھا ہے تو میٹھا لگے گا، لذیذ ہے تو لذیذ لگے گا، کڑوا ہے تو کڑوا لگے گا۔ لیکن اگر انسان بیمار پڑ جائے، بخار زدہ ہو جائے اور منہ کا مزہ بدل جائے، منہ کڑوا ہو جائے، تو پھر اسے اچھا پکوان بھی لذیذ نہیں معلوم ہوتا۔ دنیا کے بہترین ہوٹلوں میں جا کر بھی وہ اگر کھائے گا تو کہے گا کتنا بیکار کھانا پکا ہے۔ شاندار بریانی بھی بخار زدہ انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اسی طرح سے اسلام کا جو حکم ہے، اگر انسان صحیح سالم ہے، کسی خارجی دباؤ نہیں ہے، کوئی خارجی اثر نہیں ہے، تو انشاءاللہ اسلام کا ہر حکم اسے دل سے قبول ہوگا۔ لیکن اگر خارجی دباؤ ہے، کسی کے کہنے پر اس کا کان بھرا گیا ہے، کسی کے کہنے پر اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو گئی ہے، یا یہ کہ وہ خاندان کے دباؤ میں ہے کہ اسلام کو کیسے تم ایکسیپٹ کر سکتے ہو، ہمارا خاندان اسلام نہیں مانتا، تم کیسے مان لو گے؟ تو اگر کوئی بندہ خارجی دباؤ میں ہے تو اسلام کا حکم اسے اچھا نہیں لگے گا۔ خارجی اثر ہو تو اسے اسلام کا حکم اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن ایک نارمل انسان جو کسی بھی خارجی دباؤ اور اثر سے محفوظ ہے، نارمل انسان جس نے کسی بھی مذہب کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، الحمدللہ آج اسلام کی تعلیمات کو لوگ جان کر اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر اور دیکھ کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں۔ اگر اسلام کے اندر کوئی کمی ہوتی تو آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اسلام مذہب نہ بنتا۔ انڈین رپورٹ کے مطابق، نیوز کے مطابق، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس زمانے کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کی رپورٹ ہے، 2022-23 کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں انسانوں نے جس مذہب کو زیادہ سے زیادہ فالو کیا اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنایا، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں یہ مذہب جو پھیل رہا ہے، یہ مذہب جو لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے۔
جو لوگ اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں کمیاں تلاش کرتے ہیں، وہ بخار زدہ ہے، اسے بخار ہے، خارجی دباؤ میں ہے۔ جس طرح بخار جب انسان پر حاوی ہو جائے تو اچھا پکوان بھی اسے لذیذ معلوم نہیں ہوتا، کتنا بھی اچھا پکا کے روگ کھلاؤ وہ کہے گا نہیں بالکل خراب دکھ رہا ہے، اچھا نہیں لگا، اس میں نمک اتنا زیادہ ہے، اس میں مسالے ایسے ہیں۔ تو انسان کا مزاج جب بدل جائے، بگڑ جائے، تو اسلام میں اس کو کمیاں نظر آتی ہیں، اسلامی تعلیمات میں اس کو خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، اور ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس زمانے میں جس مذہب کو سب سے زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو اسلام کی کوئی تعلیم، کوئی حکم انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے دیتا ہے، فطرت کے مطابق دیتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قربانی اور حج کے جو ارکان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان تینوں نفوس قدسیہ کی یادگار ہے۔ جو کچھ بھی ہے انہی کی یادگار ہے۔ زمزم کا ظہور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کا معجزہ ہے، ایڑی رگڑنے کا اثر ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگانا اور دوڑنے کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی قربانی کا جو ہم یہ انعام جو حاصل کر رہے ہیں، قربانی کرنے کا جو اللہ تعالی ہمیں موقع دینے والا ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو قربانی کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ارکان حج کے اندر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، وہ انہی تینوں نفوس قدسیہ کی اداؤں کا وہ اثر ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اللہ نے جو چاہا اپنے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا، اور جس طرح چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے اترے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم کو ان کے رب نے جانچا، امتحان لیا، پرکھا، سوالات کیے، اور ابراہیم نے ان تمام سوالوں کا جواب مکمل طریقے سے دے دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب قربانی کا موقع آتا ہے، بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اور اولاد اپنی جان سے پیاری ہوتی ہے۔ ماں پوری رات ٹھنڈک برداشت کرے گی، گیلے بستر پر سو جائے گی، بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں پیشاب کی جگہ پر خود سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ ماں کسی بھی پریشانی کو مول لینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اپنے لخت جگر کو پریشانی میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے لخت جگر جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، جو تمہارے مستقبل کے لیے امید کی کرن ہے، تم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو میری راہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو
اور اپنے لخت جگر شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی اس پہاڑ کے درمیان میں، اس پہاڑ کے دامن میں چھوڑ آتے ہیں، جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع قرآن کہتا ہے۔ ایسی وادی جس میں کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی چرند و پرند نہیں ہے، کوئی انسان کیا کوئی پرندہ نہیں اڑتا، اس لیے کہ پرندے بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں پانی کا نشان ہوتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چرند و پرند پائے جاتے ہیں۔ جب اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑا تو جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان دونوں کو چھوڑ کر مڑے اور واپس آنے لگے تو ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج، آپ ہم دونوں کو یہاں کن کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں ہم کس کے بھروسے، ہمیں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ اور اس رب کائنات کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں جو خالق کائنات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب نے ان کو بتا دیا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج، اب میں سمجھ گئی، آپ اس رب کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں جو خالق کائنات ہے، تب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ جس اللہ کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ، وہ رب کائنات ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اللہ کے حکم پر راضی ہیں اور اللہ کے حکم پر آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، خدا حافظ، آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ایسی بیوی جو اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے حکم پر اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، خدا کی قسم بہت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہ عمل ہو، خود بھی اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے آپ پر پابند کرے اور اپنے شوہر کی بھی مدد کرے تاکہ شوہر بھی اللہ کی فرمانی کرے۔ ایسی بیوی لاکھوں میں، کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر بندہ اللہ کے حکم پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے فرمان پر چلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر سے پہلے رکاوٹ آ جاتی ہے، بیوی اس کی رکاوٹ بنتی ہے، اولاد اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میں جو آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس رب کائنات کا حکم ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہے، پالنہار ہے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے کوئی فکر نہیں، جس اللہ کے بھروسے پر آپ چھوڑ رہے ہیں وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ماں بیٹے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں اس جنگل میں ہیں، پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ جو کھجور اور پانی جو بہت قلیل مقدار میں جو توشہ لے کر رکھا تھا وہ کب تک چلتا؟ کھائے پیے کچھ دنوں تک چلا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دیکھنے لگی کہ اے میرے اللہ، میرے ساتھ کیسا کڑا امتحان ہونے والا ہے، میری کیسی آزمائش ہونے والی ہے۔ میرے پاس جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، میری گود میں بچہ ہے، میری تنہا جان کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اس شیرخوار بچے کا مسئلہ ہے۔
نہ معصوم بچے کا مسئلہ ہے، ماں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دل میں یہ سوچ رہی ہیں کہ اے اللہ، میری جان کا مسئلہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میرے ساتھ ایک معصوم بچہ ہے، ایک بہت چھوٹا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، میں اسے کیسے یہاں پرورش کر پاؤں گی؟ میرے پاس توشہ بھی ختم ہو گیا، میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ حاجرہ کا دل ذرا روئے، اللہ چاہتا تھا کہ حاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے مجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرے تاکہ اللہ کی رحمت برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ایک جذبات کا طوفان آیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی پانی کے لیے تلاش میں نکلی۔ کبھی اس طرف جاتی اور ذرا اونچائی پر دیکھتی چڑھ کر کہ شاید کہیں کوئی پانی نظر آئے، اور کبھی یہ سوچ کر اپنے بچے کو دیکھتی، چونکہ اگر زمین میں کہیں اگر نشیب و فراز ہو تو چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو اپنے بیٹے کو اونچائی کی جگہ سے دیکھتی تھیں کہ کہیں بچے کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں آ گیا، جنگل ہے، درندے ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، تو اونچائی پر جا کر پانی کو بھی دیکھتی تھی اور اپنے بچے کی نگرانی بھی کرتی تھی کہ کہیں میرے بچے کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو کبھی اس پہاڑ پر جاتی، کبھی اس پہاڑ پر آتی، کئی چکر جب انہوں نے لگائے، اسی درمیان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے دور سے دیکھا اللہ کا کرشمہ، اللہ کا معجزہ، کہ جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑ رہی تھی وہیں سے چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھاگ کر آتی ہیں اور وہاں وادی غیر ذی زرع میں جہاں ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، جب پانی ابلنے لگا، جب چشمہ ابلنے لگا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف سے مٹی ڈال کر اسے کہنے لگی زمزم زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا۔ جب وہ پانی بہنے لگا تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں ٹھہر جا، نہ بہو، چونکہ پانی بہت قیمتی تھا، اس جنگل میں ایک قطرہ پانی ملنا مشکل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چشمہ ابلنے لگا تو انہوں نے پانی کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے مٹی لگائی اور زمزم کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو پوری دنیا میں پہنچانا تھا، وہ پانی وہ کیسے کنٹرول میں آ سکتا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں اگر حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی، اگر اس پانی کے چشمے کو نہ روکتی تو آج پوری دنیا میں جس طرح سمندر کا پانی پہنچتا ہے زمزم کا پانی بھی اسی طرح بہتا تھا، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کے روکنے کی وجہ سے وہ پانی وہیں ٹھہر گیا۔ بہرحال ابھی وہ پانی بہتا تو نہیں ہے، زمزم کا پانی ندی اور تالاب کی طرح سے، سمندر کی طرح سے بہتا تو نہیں ہے، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ پانی در پردہ اندرونی طور پر پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ پوری دنیا کے حاجی اپنے حج کے اور عمرے کے سفر کے ساتھ ساتھ حرم کا تحفہ سمجھ کر پوری دنیا میں وہ زمزم کا پانی پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل کی تڑپ کے اثر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑنے کی وجہ سے وہ زمزم کا پانی موجود اور ظہور ہوا، وہ پانی وہاں سے نکلا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ میرے دوستو، ماں کے دل کی تڑپ، اس حدیث اور اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ ماں کا دل جب تڑپتا ہے
تو آب زمزم کا ظہور ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کے درمیان میں، جنگل کے درمیان میں، جہاں کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، اگر ماں تڑپتی ہے تو وہاں سے بھی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ماں کو کبھی نہ تڑپانا، ماں کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ خدا کی قسم، تمہارے سبز اور سبز و شاداب باغیچے میں آگ بھی لگا سکتی ہے، جس طرح وادی غیر ذی زرع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تڑپنے نے اور حضرت ہاجرہ کے تڑپنے نے پانی کا انتظام کروایا۔ اگر تم نے ماں کو ستایا، ماں کو تڑپایا، ماں کا دل دکھی کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ غضب بھی اتار سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کو بھی اتار سکتی ہے، تمہارے گلشن کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار بنا سکتی ہے۔ اس لیے ماں کا احترام کرنا، ماں کا دل نہ دکھانا، ماں کا دل نہ تڑپانا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ ثابت کر دیا کہ جب کسی کا دل تڑپتا ہے، جب کسی کا دل روتا ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے اترتی ہے۔ قربانی کا بھی یہی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ عرصے تک وہاں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت میں یہ بات بتائی تھی کہ اے ابراہیم، تم اپنے اس اکلوتے لخت جگر کو، جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تمہاری آنکھوں کا تارا ہے اور تمہارے مستقبل کا وہ ستارہ ہے، تم اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ایک تو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور ابھی ایک آزمائش سے فارغ ہوئے، ایک آزمائش سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دے دی کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیریل ہو، سیٹنگ کی گئی ہو، لیکن یہ کوئی سیریل نہیں ہے، کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جب کوئی آسان چیز دل میں آتی ہے، خواب میں آتا ہے، تو فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آسان چیز، اور ذرا مشکل ہو تو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل کام دے دیا۔ ہمارا اور آپ کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کچھ خواب میں، سپنے میں اگر دیکھتے ہیں تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد کر لیں، اگر ہم کبھی خواب میں دیکھ لیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک غیب کی آواز آئی ہے کہ تم ایک بکرے کی قربانی کرو، تم حج کرو، تم عمرہ کرو، تم اس فقیر کو 1 لاکھ روپے دے دو، اس طرح کے خواب عموماً نظر آتے ہیں دینداروں کو، تو یہ آپ کا خواب ہے، اچھا خواب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ لازم نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا تو پورا کر لینا اچھا ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ جیسے آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارے علاقے کی مسجد میں 10,000 دے دو، چندہ ہو رہا ہے، تم وہاں یہ کر دو، وہاں یہ تمہیں حصہ لے لو، تو یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، اچھا خواب ہے، اس کو پورا کر لینے میں ثواب ہے، لیکن لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں، چونکہ ہم انسان ہیں، انسان کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا خواب ہماری طرح نہیں ہے، ان کا خواب سچا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، اور پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہ اب لازم ہو گیا، وہ حجت اور دلیل بن گیا۔
اور اب اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کوئی استخارہ نہیں، کوئی رائے مشورہ نہیں، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایسا ہے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، کیسا گھرانہ تھا خدا کی قسم۔ ہم اس زمانے میں اس واقعے کو سن کر یقین نہیں آتا، لیکن قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یقین نہیں کرو گے تو انکار لازم آئے گا۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا انسان خارج ہے اسلام سے۔ منکر قرآن اسلام سے خارج ہے۔ آپ نہیں مانیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ تھے اپنے ارادے میں، اسی طرح بیوی بھی پہاڑ نکلی اپنے ارادے میں۔ اسی طرح پسر یعنی آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی صبر کے پیکر تھے اور صبر کے پہاڑ تھے۔ باپ عزم کے پہاڑ تھے، بیوی اور بیٹے دونوں صبر کے پہاڑ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر تاخیر کیے، بغیر دیر کیے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے اس میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح باپ نے دو ٹوک اللہ کا حکم سنایا، اسی طریقے سے بیٹے نے دو ٹوک جواب دیا اور کہا کہ اے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب کیا تھا؟ تیاری شروع ہو گئی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہم اور میرے فرزند جنگل جائیں گے لکڑیاں لانے، یا کوئی اور بہانہ بنا کر کہا ان کو تیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں چلے جنگل کی طرف۔ شیطان دیکھ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج اس منصوبے میں اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میری کمر ٹوٹ جائے گی، یہ دونوں اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اپنے منصوبے میں کامیاب ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر وہ چاہتا، بہکانا تو مشکل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ شیطان نہیں آیا۔ اور آج بھی شیطان مرد کو جلدی نہیں بہکاتا، مرد کو عبادت سے، ارادے سے شیطان جلدی نہیں بھٹکا سکتا۔ سب سے پہلے مستورات پر حملہ کرتا ہے، عورتوں پر حملہ کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ اگر کرانا چاہے شیطان تو مرد سے مشکل ہوتا ہے، عورتوں سے منٹوں میں وہ گناہ کرا لیتا ہے۔ عورتوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے احساسات بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے سوچا کہ ان کے سامنے تو دال گلے گی نہیں، چنانچہ ان کی بیوی کے اوپر حملہ کیا جائے۔ شیطان آیا اور ان کی بیوی کے سامنے کہا کہ اے بڑی بی، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کہیں جا رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی بھی اللہ والی تھیں، نبی کی بیوی تھیں۔ انہوں نے کہا بھاگ شیطان، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ تو کہا ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو جب یہ جملہ انہوں نے سنا
شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے شیطان، جب اللہ کے حکم سے وہ جا رہے ہیں تو وہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے حکم سے میرے بیٹے کو قربان کریں گے۔ چنانچہ شیطان کی وہاں کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد شیطان جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو روکنا چاہا کہ اس قربانی والا عمل کو نہ ہونے دیں۔ تو شیطان جب ظاہر ہوا راستے میں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا اور اپنے راستے سے بھگایا۔ تو جہاں جہاں شیطان نظر آیا وہاں شیطان کی کنکری آج بھی ماری جاتی ہے۔ شیطان کو مارنا ثواب ہے، اور 3 شیطان ہیں، جمرات جس کو کہا جاتا ہے، رمی جمار جس کو کہا جاتا ہے۔ جتنے حاجی ہیں یہ عمل سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ ماریں ان کا حج نامکمل ہے۔ تو شیطانوں کو مارنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ شیطان کو مارتے ہوئے آگے چلے گئے، اپنے بیٹے لخت جگر کو لٹا دیا، لیکن بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ میری خوش نصیبی ہے، میری سعادت ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے رسی سے باندھ دیں تاکہ جب چھری چلے گی اور میرے ہاتھ پیر ہلیں گے تو کہیں خون کے چھینٹے سے آپ کا کپڑا گندا نہ ہو جائے۔ آپ میرے جسم کو باندھ دیں، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اوندھے منہ لٹائیں، میرے چہرے کو اوپر نہ رکھیں، ورنہ آپ کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر، میری معصومیت کو دیکھ کر کہیں میری محبت آپ کو اس عمل سے نہ روک دے، اس لیے آپ میرے چہرے پر نظر نہیں کریں گے۔ تیسری درخواست یہ ہے، اے ابا حضور، آپ اپنی چھری کو تیز کر لیں تاکہ یہ عمل جلدی سے ہو جائے، دیر نہ ہونے پائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ میری اس قمیض کو میری امی کے حوالے کر دیں، وہ اسے دیکھ کر تسلی کر لیا کریں گی۔ اللہ اکبر! اللہ تو سب جانتا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ کائنات کے تمام فرشتے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر اس منظر عجیب کو دیکھ رہے تھے، سب سکتے میں تھے، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ایک باپ بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے مالا مال ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن آج ایک بوڑھا باپ اپنے نوعمر لڑکے کو ذبح کرے گا۔ تمام فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے والے ہیں، لیکن چھری نے اپنا اثر کھو دیا ہے۔ چھری کا اثر ابھی تک یہ تھا کہ وہ کسی چیز کو 2 ٹکڑے کر دے۔ چھری کا یہ کام تھا کہ کسی کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھری کے اثر کو سلب کر لیا ہے، چھری کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ وہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے، وہ چمڑا کٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبریل، جنت سے وہ میڑھا اور وہ بکرا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹاؤ تاکہ وہ قربان ہو جائے اور ثواب اور خوشنودی حضرت ابراہیم کو مل جائے۔ چنانچہ پلک جھپکنے کے برابر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے وہ میڑھا لا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھا، اور چھری جب چلی ہے تو اس بکرے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت 4 جگہوں پہ استعمال کیا، اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے، پلک جھپکنے کے برابر جنت سے وہ میڑھا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، قربانی کی جگہ پر اس کو لٹاتے ہیں۔ تو یہ قربانی بھی باپ بیٹے کی یادگار ہے۔ آج ہم اور آپ بکرے کی قربانی کرتے ہیں، جانور کی قربانی کرتے ہیں، بڑا ہی سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا اور ہم اپنی جانوں کی قربانی کرتے تب بھی حق ادا نہ ہوتا۔ یہ جان اللہ کی ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، تو اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو قربان کرو تو کرنا ہی پڑتا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قربانی نہیں چاہی، بلکہ کہا کہ اے میرے بندے تم انسان کی قربانی مت کرو، جانور کی قربانی کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میڈھے کی قربانی شروع ہوئی اور قیامت تک یہ قربانی والا عمل ہوتا رہے گا۔ بلکہ اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سے قربانی اسٹارٹ ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے۔ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانی پہلے پیش کی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانی شروع کی تھی۔ اس زمانے کی قربانی کا طریقہ الگ تھا۔ اس زمانے میں قربانی ذبح نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک میدان میں لا کر رکھ دیتے، آگ، ایک آسمان سے آگ کا گولا آتا اور جس کی چیز کو آگ جلا دیتی اس کی قربانی مقبول سمجھی جاتی، اور جس کی قربانی بس یوں ہی پڑی رہے، آگ نہ چھوئے، آگ اس کو ٹچ نہ کرے، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے میڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیتی کے غلے وغیرہ کچھ پیش کیے۔ آسمان سے ایک آگ کا گولا آیا اور حابیل کے بکرے کو جلا دیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور قابیل نے جو کھیتی کی چیزیں رکھی تھی، اناج وغیرہ، وہ یوں ہی پڑا رہا تو وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جو چیزیں قربانی میں دی جاتی تھیں اس کا استعمال جائز نہیں تھا، اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ دفن کر دینا پڑتا تھا، وہ پھینک دینا پڑتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے، یہ انعام اور خصوصی تمغہ رکھا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کا استعمال بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر پہلی شریعت کی بات کو دیکھیں تو ہم جتنی قربانی کرتے ہیں اس کا استعمال جائز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اختیار ہے، یہ ہمیں انعام سے نوازا گیا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بلکہ قربانی کے دن قربانی کے جانور کے گوشت سے کھانا شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے۔ اب قربانی کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی جو واجب کی ہے وہ سارے بندوں پر نہیں ہے۔ عام طور پر ہر سال یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم پہلی سال قربانی کر رہے ہیں، کس کی طرف سے قربانی کرنا ہے؟ تو اس کو آپ سمجھ لیں ٹھیک سے، اور میرا کام آپ بھی کرنا سیکھیں۔ میں ہی سب کو جواب دوں تو مشکل ہوتا ہے، آپ بھی یہاں سے اپنے دماغ میں بات پیدا کریں، صحیح علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ چائے کی ہوٹل میں بیٹھے یہ بات چھڑ گئی، اب وہاں بحث ہونے لگی تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی سب پر واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ جو بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کتنا ہی مالدار ہو، اب مالدار کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا پاگل ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ہے عقل مند ہونا۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، نابالغ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ بن جائے، اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو عاقل، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور تیسرا مقیم ہونا۔ مقیم کا مطلب ہے کہ وہ مسافر نہ ہو۔ یہاں سے آپ 77 کلومیٹر، 70 پر 7، 77 کلومیٹر کا سفر آپ کر رہے ہیں
اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں 15 دن سے کم رہنا ہے تو آپ مسافر ہیں، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے کہیں، جیسے یہاں سے چنئی کوئی بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا میسور جا رہے ہیں اور 15 دن سے زیادہ ٹھہر رہے ہیں، 15 دن یا اس سے زیادہ دن وہاں ٹھہرنا ہے اور قربانی کے دن وہاں آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن میسور گئے یا چنئی گئے، 77 کلومیٹر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے اور قربانی کے ایام وہاں شروع ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو پہلا عقل مند ہونا، دوسرا بالغ ہونا اور تیسرا مقیم ہونا اور چوتھا مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، مرد اور عورت اس میں دونوں آ گئے۔ 4 شرطیں، 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی ایک آدمی میں 5 شرطیں پائی جائیں۔ پہلا پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، دوسرا بالغ ہو، تیسرا مقیم ہو، چوتھا مسلمان ہو، 5واں مالدار ہو، صاحب نصاب ہو۔ تو ایک آدمی میں 5 شرطیں جب پائی جائیں گی تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ مالدار ہونا، نصاب کے برابر وہ نصاب کا مالک ہونا، صاحب نصاب ہونا، اس کے لیے آپ کے سامنے بارہا بات آ گئی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اب اسے ہم کنورٹ کریں گے گرام میں۔ 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اتنی چاندی خریدنے کی رقم کسی کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا یعنی 70 پر 8 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے یا اتنا سونا خریدنے کی رقم کسی کے پاس ہے، یا دونوں تھوڑی تھوڑی ہے، چاندی بھی تھوڑی ہے سونا بھی تھوڑا ہے، دونوں کو ملا کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت تک اگر وہ پہنچتا ہے، یا پھر یہ تھوڑا تھوڑا ہے اور ضرورت سے زائد سامان کچھ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد، تو ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط اور کہی جاتی ہے کہ وہ پورے سال گزرنے تک وہ پیسہ محفوظ رہے، آپ کے پاس بچا رہے، وہ شرط اس میں نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دن بھی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، تو 3 دن قربانی میں سے کسی دن بھی اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی کا ثواب کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ کوئی مے کا لال ہے کہ جانور کے بال کو گن سکتا ہو؟ قربانی کے جانور کے بالوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی، رحمتوں کو بھی، ثوابوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 شرطیں جن کے اوپر پائی جائیں ان پر تو ضروری ہے، قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اتنا ثواب اگر کسی کو حاصل کرنا ہو تو اگر جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ثواب ان کو ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جن کے اوپر قربانی واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ پہلے سال آپ قربانی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور اگر گنجائش ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیں، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن پہلے سال دے رہے ہیں تو اپنی طرف سے دیجیے، اپنی ذمہ داری پہلے ادا کیجیے۔ اگر اپنی طرف سے ذمہ داری ادا نہ کر کے دوسروں کی طرف سے دیتے ہیں تو ثواب تو ملے گا لیکن آپ کی ذمہ داری باقی رہ جائے گی۔ تو اس لیے قربانی کے بڑے مسائل ہیں، جو مسائل آپ کو پوچھنے ہیں وہ پوچھیں، لیکن قربانی کی تیاری کر لیں۔ آج 26 تاریخ ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں، 3 دن میں چاند نظر آئے گا۔ پھر جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو
حفاظت سے رکھیں، چاند نظر آنے کے بعد اپنے بالوں کو نہیں کٹ کریں گے، تو بہرحال یہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ابھی آپ کو اپنے مسائل کو، قربانی کے مسائل کو جان کر اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔